السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں اللہ رب العزت نے انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ہوں اور سلامتیاں نازل ہو آپ پر، آپ کے اہل بیت پر اور اصحاب اکرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہماری سورہ توبہ سورہ براءت چل رہی ہے۔ سورہ براءت کی آج انشاءاللہ تعالی 6ویں آیت سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 5 میں جس پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اس کو بغیر سمجھے، اس کے آگے اور پیچھے کی آیت کو بغیر پڑھے اور اس کے شان نزول کو جانے بغیر صرف آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ اٹھا کر کے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آگے پیچھے کی بھی آیت یہ لوگ پڑھ لیتے یا اس کے شان نزول کو سمجھ لیتے کہ یہ کب نازل ہو رہی ہے، کن لوگوں کے لیے نازل ہو رہی ہے، اس میں کیا حکم ہے اور کب یہ حکم دیا گیا، 21 سال کی ظلم ستم کو برداشت کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو میدان کارزار میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، اور انہیں اصول بتائے گئے کہ کس طریقے سے تمہیں یہاں پر ان ظالموں سے، ان ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو تمہیں روکنا ہے۔ اس کے اگر یہ آیت جس انداز میں یہ لوگ لیتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، تو دوسری ہی آیت اور اس کے پہلے کی بھی آیت 4 نمبر کی بھی اگر یہ پڑھ لیں تو اس کا جواب انہیں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی پناہ مانگتا ہے کسی بھی مقصد سے، بزنس کے مقصد سے، رہنے کے لیے پریشان ہو کر کے وہ وہاں پر آیا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ آیا ہے اور اس نے پناہ مانگ لی جبکہ وہ مشرک ہے۔ مشرک سے کیا مراد؟ یہاں مشرک سے مراد دوسرے مذہب کا انسان ہے، کیونکہ مکہ کے اندر 2 ہی قسم کے لوگ تھے، یا تو مشرک تھے اور مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر، یا تو مشرک تھے یا تو موحد تھے۔ وہ تو اب ہمارے یہ دور میں ایسا ہو گیا ہے بر صغیر کے اندر کہ کوئی شخص مسلم بھی ہوتا ہے اور اندر سے وہ مشرک بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے جو یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، یہ مکہ کے لوگ ہیں، اگر وہ شرک کرتے تھے تو وہ مشرک کہلاتے تھے، اور اگر اس کو انکار کر دیتے تھے، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ کے، بس وہ موحد ہو جاتے تھے، وہ مسلم ہو جاتے تھے۔
اس کی تفسیر کے لیے آپ یہ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں جو تفسیر ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 کے اندر ایک واقعہ ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں. مسلمہ کذاب کا قاصد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا مسلمہ قذاب کون ہے؟ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ لے کر کے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی آیت کے طرف اشارہ کر رہے ہیں. مسلمہ قذاب وہ مسلمہ نام ہے اس کا، قذاب یعنی جھوٹا. یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی حیات طیبہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو اس نے نبی کہا تھا اور کچھ اس کے فالوورز تھے، کچھ اس کے ماننے والے بھی تھے. کیا یہ مسلم کہلائے گا یا کافر کہلائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کافر کہلائے گا. بھلے یہ اللہ کو مانتا ہے اور اپنا یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میرے اوپر بھی جبرائیل آتے ہیں، میرے اوپر بھی کتاب نازل ہو رہی ہے، میرے بھی صحابہ ہیں، اور وہ ساری چیزیں اپنے لیے یہ منسوب کرتا تھا یا اپنے لیے یہ بیان کرتا تھا. لیکن یہ اب سنیے آپ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. مسلمہ کذاب کا قاصد یعنی اس کی خبر لے کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا قاصد یعنی اس کا ماننے والا، اس کا فالوور جب حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمہ کذاب رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ قاصد کیا کہتا ہے؟ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. کیا پتہ چلا کہ جب کوئی قاصد آئے گا وہ امن مانگے گا، اور قاصد آیا ہے یعنی وہ جس کے طرف آیا ہے اس سے وہ امن کا طالب ہے، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا اسلام کے اندر تو میں تیری گردن اڑا دیتا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اور آگے دیکھتے ہیں اے نبی اگر مسلمانوں میں سے کوئی اور اے نبی اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر وہ اسے امن کی جگہ میں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. کیوں؟ اللہ کا کلام سننے سے دو چیز ہوگی، یا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا یا وہ اس کے اوپر حجت پوری ہو جائے گی. تو اگر وہ کوئی قاصد آیا ہے تو اسے امان دو، اس کی حفاظت کرو، اس کی ضرورت کا خیال کرو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اور یہ کس کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے؟ کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا. اگر اسلام ویسا ہوتا ہے جیسا پیش کیا جا رہا ہے تو یہ بھی تو آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بھی تو اللہ رب العزت کا حکم ہے. یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کی امن کی جگہ میں چھوڑ دو، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ، علم کی فضیلت یہاں سے پتہ چلی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. پتہ یہ چلا کہ اگر وہ علم رکھتے ہوتے تو وہ ایسا نہیں کرتے. اور علم پھر پہنچائے گا کون؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اور میں پہنچائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں الغرض تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں الغرض دار الحرب سے اگر کوئی کافر دارالاسلام میں پیغام پہنچانے، دارالحرب یعنی جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، دارالاسلام جہاں پر اسلامی حکومت ہے، تو کوئی شخص جو دارالاسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے یعنی وہ غیر مسلم ہے، اور وہ کیوں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں پیغام پہنچانے یعنی کوئی پیغام کو لے کر کے وہ آیا ہے، یا تجارت کرنے آیا ہے، بزنس کرنے آیا ہے، یا صلح
طلب کرنے آیا ہے یا کسی معاملے میں وہ عہد و پیمان کرنے آیا ہے، معاہدہ کرنے یا جزیہ وغیرہ دینے کے لیے آیا ہے، یعنی ٹیکس دینے کے لیے آیا ہے، اور امان اور امام وقت یا ان کے نائب سے امان طلب کرتا ہے، تو جب تک وہ دارالاسلام میں رہے گا اسے امان دے دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے وطن اور امن کی جگہ میں واپس چلا جائے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ کوئی بھی شخص غیر اسلامی حکومت سے اسلامی حکومت کے اندر آئے گا، بھلے ہی وہ بزنس کے لیے آیا ہے، معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہے، تجارت کرنے کے لیے آیا ہے، کسی بھی غرض سے آیا ہے، اگر وہ وہاں کی گورنمنٹ سے، وہاں کے حکمران سے امن مانگتا ہے تو اسے امن دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آیت نمبر 6 کے اندر بھی 6 کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی، اور آیت نمبر 5 کو لے کر کے اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں، بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیسے باقی رہ سکتا ہے اللہ اور نبی اور مشرکوں کے بیچ میں عہد؟ یہاں پر اعلان برات کی وجوہات بتائی جا رہی ہے، اور اعلان برات اور دلائل برات بیان کیا جائے گا یہاں پہ کہ کیوں برات کا اعلان کیا گیا اور اس کی کیا وجوہات تھی اور اس کے کیا دلائل ہیں، وہ سارے اب یہاں سے بیان کیے جائیں گے۔ معاہدہ ختم کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے باقی رہ سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا۔ مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا، یہ بنو کنانہ، بنو خزا اور بنو زمرہ کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے۔ پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، مطلب جب تک وہ عہد کو پورا کریں تو تمہیں بھی عہد کو پورا کرنا ہے، اس وقت تک تم بھی عہد نہیں توڑ سکتے۔ بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے کہ ہم عہد کو پورا کریں، اللہ رب العزت کے اوامر کو قبول کریں اور اللہ رب العزت کی نواہی سے رک جائیں، اوامر کا اہتمام کریں، اوامر کو جو اللہ کے آرڈرز ہیں اس کی پر ہم عمل کریں، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے روک دیا اس سے رک جائے۔ یہ ہے تقویٰ کہ اللہ رب العزت سے ایسے ڈریں کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، اس کے ناراض ہو جانے کا ڈر ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس نے عہد پورا کر رہا ہے ہمیں اس کے ساتھ عہد کو پورا کرنا ہے، اور جو عہد کو توڑ دیتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت آگے اصول بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے عہد کو توڑا تھا اور ان کی کیا طریقہ کار تھا۔ آیت نمبر 8، کسی طرح مشرکوں سے عہد کس طرح مشرکوں کو عہد رہ سکتا ہے، مشرکوں کے ساتھ کیسے عہد رہ سکتا ہے، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں، یعنی اگر تمہارے اوپر وہ قابض ہو جائیں، تمہارے اوپر وہ غلبہ پالیں، تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ اگر وہ غالب آ گئے تمہارے اوپر اگر ان کا کنٹرول ہو گیا، تمہارے اوپر اگر انہوں نے قبضہ پا لیا، تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا وہ لحاظ رکھیں گے، وہ عہد کو بھی بھول بھال جائیں گے۔ اور یہی ہوا، اور اپنے مومنوں اپنے منہوں سے یعنی اپنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ زبان ان کی کچھ اور ہوتی ہے، منہ سے کچھ اور بات کرتے ہیں، دل ان کے کچھ اور ہوتے ہیں اور اکثر اس میں نافرمان ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سبھی ایسے نہیں تھے، اور مکہ کے اندر چند قبائل تو ایسے تھے کہ وہ عہد و پیمان کے لیے زبان کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو زبان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، اور جنہوں نے زبان کا پاس و لحاظ رکھا ہے، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھا ہے، تو مومنوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ آخر تک اس
عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیت کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو انہوں نے دنیا کی لالچ میں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی عزت شہرت اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، یا اس کو پس پشت ڈال دیا، اس حکم کو نہیں مانا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا۔ پہلے تو یہ کہ دنیا کو زیادہ ترجیح دی اللہ رب العزت سے، اللہ کی رضا سے زیادہ دنیا کو راضی کرنے میں یہ لوگ لگے رہے، مگر اللہ رب العزت کی اہمیت، آخرت کی اہمیت، جنت کی اہمیت ان کے پاس کم تھی، دنیا کی اہمیت ان کے پاس زیادہ تھی، دین کی اہمیت، اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت ان کے پاس کم تھی۔ اور دوسرا جرم یہ کہ پھر ان لوگوں کو کے راستے سے، مطلب دین کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یہ بہت برا عمل ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کسی آیت نمبر 10 وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا۔ وہ جب مشرک جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ رشتہ داری کا نہ عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، دیکھیے یہاں پہ پھر لفظ آیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، تو پتہ یہ چلا کہ سورہ توبہ ہر قسم کے مجرموں کو توبہ کی دعوت دیتی ہے۔ سورہ توبہ ہر قسم کے مجرموں کو، آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ قسم کے مجرموں کو اللہ رب العزت گنائے گا اور ان سے کہے گا کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ تو توبہ کر لیں تو یعنی عہد توڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو دنیا کی حرص کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو بیچ رہے ہیں، اللہ کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے، اللہ کے بندوں کا، مومنوں کا کوئی پاس و لحاظ ان کے پاس نہیں ہے، عہد کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ یہ ساری غلطیاں گرانے کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اگر یہ کام کر لے کہ وہ توبہ کر لیں، توبہ کی شرائط آپ جانتی ہیں، تو توبہ کر لیں ان شرائط کے ساتھ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر وہ ان جیسے نہیں۔ اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کے ذکر پہ بات ختم ہوئی تھی کہ جو علم نہیں رکھتے، اس لیے آپ انہیں بیان سنائیں، انہیں کلام سنائیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو امن دیں، ان کو حفظ و امان میں رکھیں، اللہ کا کلام سنائیں تاکہ وہ یا تو وہ لوٹ جائیں یا حجت ان کے اوپر پوری ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے بات ختم کیا کہ تاکہ بیان کر دو تاکہ علم رکھنے والے اس بات کو سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 12، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، اگر وہ عہد کرتے ہیں اور اس کے بعد قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں اور تمہارے دین میں تان کرتے ہیں، تان کریں تو کفر کے اس سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ عہد کے اوپر ہی آج آپ دیکھیں گے کہ پوری کلاس رہے گی، جبکہ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے قرب اور زوار میں دیکھیں، یعنی دوستوں میں اور رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، تو اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ کوئی کسی سے بھی دعویٰ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، عہد کر رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا ہوگا، اور اس کے بعد بہت آسانی سے ان چیزوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کسی کے ساتھ ہم وعدہ کریں اور اس وعدے کو توڑ دیں، کسی سے عہد کریں اور اس عہد کو توڑ دیں، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں تان کرتے ہیں، مطلب تمہارے دین میں نقص نکالتے ہیں یا تانا دیتے ہیں یا برائی نکالتے ہیں، تو کفر کہ ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے عہد کیا تھا، اس عہد کو انہوں نے توڑا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کے سرداروں سے تم جنگ کرو۔ آیت نمبر 13،
کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا؟ کون سی قسمیں ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے صلح کیا تمہارے ساتھ، لیکن اس کے بعد ان قسموں کو، اس عہد کو ان لوگوں نے توڑ دیا، ان کی طرف سے توڑا گیا۔ اور دوسری وجہ اللہ بتا رہا ہے کہ کیا تم ان سے نہیں لڑو گے اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا، جبکہ نبی مکرم کو مکہ بے انتہا پسند تھا۔ جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو بار بار پلٹ کر کے خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتا، اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتا۔ اور آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، آپ اشکبار تھے، یعنی آپ یہ مکہ میں سے جب نکالے جا رہے تھے، یعنی دارالندوہ کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی، جو پچھلی کلاسوں میں جا چکا ہے، اس کا یہاں پہ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہل تم سے لڑائی شروع کی، اور انہی نے پہل تم سے لڑائی شروع کی۔ آپ دیکھیں جنگ بدر کے اندر کیا ہوا؟ جنگ بدر میں ان کا قافلہ اور ابو سفیان باخیر و عافیت مکہ پہنچ گیا تھا۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد اور وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ میرا قافلہ بھی جو مال سے لدا ہوا ہے وہ بھی حفاظت کے ساتھ مکہ آ رہا ہے۔ اب اس کو لڑنے کا کوئی جواز اس کے پاس نہیں تھا، لڑنے کی کوئی وجہ اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی اتراتا ہوا، گھمنڈ کرتا ہوا، غرور میں لگا ہوا اور اپنی فوج کو لے کر کے کہ آج تو میں اسلام کو ختم کر کے رکھ دوں گا، نبی مکرم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر کے رکھ دوں گا، اور اس نیت کے ساتھ اور وہ وہاں سے نکلا۔ تو یہاں پہ 3 تاریخی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی یہ کہ صلح حدیبیہ، صلح کرنے کے بعد، عہد و پیمان کرنے کے بعد انہوں نے اس چیز کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا اور اس کو توڑ دیا۔ دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالا، یعنی آپ کے ساتھیوں کو بھی وہاں سے نکالا اور آپ کو بھی نکلنے پر مجبور کیا۔ اور تیسرا کہ انہوں نے پہل یعنی صحابہ اور نبی مکرم یہ سب کچھ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے جنگ کے لیے ان کو ابھارا، یا جنگ کرنے کے لیے آئے، یا اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت پڑھ کے تو بہت آسانی سے گزر گئے، لیکن کبھی آپ اس پہ غور کریں، میں خود اور ہم سب اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے کیا بیان فرما دیا۔ ایک طرف پوری دنیا کی طاقت کو اللہ رب العزت نے گنایا، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ مطلب یہ پوری دنیا ڈرنے کی چیز نہیں، اگر تم مومن ہو تو ڈر تو میرا ہونا چاہیے، مطلب اللہ رب العزت سے ڈر ہونا چاہیے اگر تم مومن ہو۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو تم کسی اور کو دے رہے ہو، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی۔ کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت یہی کہے گا کہ یہ میری محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کے آیا ہے۔ تو یہ دل کے اندر محبت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارا خالق ہے، اور ڈر اگر کسی کا ہو اس دل کے اندر تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ ڈر ہوگا کہ وہی زندگی دے سکتا ہے، وہی موت دے سکتا ہے، وہی عزت کا چھیننے والا ہے، وہی رزق کا چھیننے والا ہے، وہی گھر اور بیوی اور بچوں کا چھیننے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ایمان والا صرف اللہ رب العزت سے ڈرے گا۔ اب اس آیت کو پھر سے آپ ایک بار پڑھیں گے اور اس پہ غور فکر کریں گے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو گے، اور اگر مومن نہیں ہو تو پھر دنیا سے ڈرتے رہ جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو مومن بنائے، آمین۔ ان سے خوب لڑو، لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا یعنی ٹھنڈک پہنچائے گا۔ مومنوں کو جو سالوں سے لڑا جا رہا ہے، سالوں سے ان کو مارا جا رہا ہے، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، ایذا پہ ایذا دیے جا رہے ہیں، روحانی اور جسمانی تکلیف دی جا رہی ہے، تو یہ جو
تکلیفیں ان کو مل رہی تھی. اور انسانیت کی ایک فطرت کا بھی یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانیت کی یہ فطرت ہوتی ہے, انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کوئی اسے بار بار تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ عطا فرما. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ اس لیے ان کو سزا دو یا اس لیے ان کو سبق سکھاؤ تاکہ جن کو انہوں نے پریشان کیا ہے ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے اور وہ ان کے دلوں کے غصہ دور کر دے. جو ان کے دلوں میں غصہ ہے, ان کے ظلم کا جو غصہ ہے وہ غصے کو دور کر دے. اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا, خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 16, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم نے خیال کر لیا کہ بس یوں ہی تمہیں اس دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا؟ جس لیے بھیجا گیا ہے وہ کام نہیں کیا جائے گا. زندگی اور موت کے مقصد کو پورا نہیں کیا جائے گا. ہمیں زندگی اور موت سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اور موت اس لیے دیا کہ میں آزماؤں تمہیں کون ہے تم میں احسن عمل کرنے والا. تو یہ ہمیں مقصد کے لیے اس نے بھیجا کہ وہ آزمائے. تو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا دنیا کے اندر. اور اس طریقے سے اور بھی کئی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا, آگے میں اس کو بیان کروں گا کہ کہاں کہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بتایا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. اور آزمانے کے الگ الگ طریقے ہم پچھلے پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی خوف سے, کبھی غم سے, کبھی بھوک سے, کبھی مال کے چلے جانے سے, یعنی کبھی دولت دے کر کے اللہ آزماتا ہے اور کبھی دولت چھین کر کے اللہ آزماتا ہے, کبھی امن و امان دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی امن و امان کو چھین کر کے آزماتا ہے. ہر حالت میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم خوشی میں رہ کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس خوشی کا کریڈٹ ہم اپنے آپ کو, اپنے علم کو, اپنے لاجک کو, اپنی ڈگریوں کو دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس خوشی میں ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ میں اس لائق نہیں تھا, تو نے مجھے عطا کیا. یا اگر ہم تنگی میں رہتے ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں یا پھر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور شرک اور بدعت, شرک کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, اللہ کی ناشکری کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت آزما رہا ہے. تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا. اللہ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا. یہاں نہیں جانے سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ نے نہیں ظاہر کیا, کیونکہ جانتا تو اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے. تم کیا کرنے والے ہو؟ جس دن ہماری روحوں کو اس نے پیدا کیا اس سے بھی پہلے سے اللہ رب العزت جانتا تھا کہ کون سی مخلوق کیا کرنے والی ہے, کون سا انسان کیا کرنے والا ہے. ہماری تقدیر کو, ہماری پیدائش اور اس دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس نے اپنے علم غیب کے مطابق اس نے ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے. تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, لیکن اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ایمان والا ہے اور کون نفاق والا ہے, تمہارے اندر ایمان اور نفاق کا کیا درجہ ہے, تم کیا چیز ہو. یہ اللہ رب العزت جاننا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا بھی یہ جان لے کہ اس کو جنت کیوں دی گئی اور اسے جہنم کیوں دی گئی, اور جو جنت میں گیا ہے اور جو جہنم میں گیا ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ لے. ورنہ اگر ایسے ہی اٹھا کر کے اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈال دیتا تو وہ جہنم میں جا کر کے کیا کہتا کہ میرے اوپر ظلم ہوا, میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو, اور کل حشر کے میدان میں اس عمل کو یقین دلوائے گا, اس عمل کو دکھائے گا, اس عمل کو بتائے گا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈالے گا. اور جہنم کے اندر جانے کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مجرم نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر یہ ایگزام کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا. نہیں تو اگر ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا, ابلیس کو اٹھا کر کے اگر اللہ جہنم میں ڈال دیتا فرشتوں کے بیچ میں سے, تو ابلیس ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ بولنا شروع کر دیتا, یہ کہنا شروع کر دیتا کہ میں تو فرشتوں کے ساتھ تھا, میں تو عبادت کرتا تھا, مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے ایک ایگزام دیا, اور اس کے اندر جو چیز تھی, اس کے اندر جو تکبر تھا, اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی, اللہ رب العزت کا انکار تھا, اللہ رب العزت کے حکم کا انکار تھا, وہ ساری چیز ایک چھوٹے سے ایگزام سے باہر آ گئی.
تو ہمارا بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ایگزام کے لیے، تاکہ اللہ جاننا چاہتا ہے، یعنی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا نفاق ہے اور کتنا ایمان ہے۔ پھر سے دیکھیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا، یعنی نہیں ظاہر کیا جنہوں نے جہاد کیا۔ تو جہاد سے ایک مومن، یہ کسوٹی ہے، اور دو کسوٹی یہاں پہ بیان کی گئی ایک مومن کو پہچاننے کی۔ ایک تو کہا کہ وہ جہاد کرے گا، اور دوسرا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور سے کو دلی دوست نہیں بنایا۔ غور کریں آپ، دو چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ایمان کی کسوٹی بتاتے ہوئے کہ ایمان والوں کی یہ پہچان ہے۔ ایک تو وہ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور دوسرا کہ وہ دوستی کے حقدار تین لوگ ہوا کرتے ہیں، دوستی کا حقدار وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ان تین کے علاوہ کسی اور سے دوستی کرتے ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ کیا وہ ایمان والے ہیں؟ اگر اس آیت پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان والا ہو، اور اللہ رب العزت نے بارہا بیان فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان والا ہو، اور آگے کی بھی آیتیں آئی گی، آیت نمبر 24 اور 23 کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کھول کر کے بیان کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ اور مشرکوں سے اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں سے، اللہ رب العزت کے منکروں سے وہ دوستی کرے اور اس سے محبت رکھے۔ دوستی کا مطلب دلی دوستی، یعنی دل کا راز بتانا، وقت اس کے ساتھ گزارنا، اس کا لحاظ کرنا اور اس کے کہے مطابق چلنا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور سے دلی دوستی نہیں بناتا۔ دو چیز اس کے اندر صفت ہوتی ہے، ایک تو اللہ رب العزت کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، دوسری صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بناتا۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو خوب خبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت آزمائے گا۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے 3 کے بیچ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور البتہ تحقیق جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا۔ چنانچہ اللہ ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ان کو بھی ضرور معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ مطلب اللہ رب العزت ہمیں ضرور آزمائے گا اور دنیا کو دکھا دے گا اور ہمیں بھی یقین کرا دے گا کہ ہم ایمان والے ہیں یا ہم غیر ایمان والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 142، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مطلب تم کیا سمجھتے ہو کہ بالآخر بغیر حساب و کتاب کے، بغیر آزمائش کے، بغیر بلا آزمائش کے بہشت میں تم داخل ہو جاؤ گے؟ مطلب جنت کے اندر تم بغیر آزمائش کے تم داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اور اس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر سے شاید کو دیکھیں، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ ابھی تو سب ملے ہوئے ہیں، منافق بھی وہیں پہ ہے، مومن بھی وہیں پر ہے، مدینہ کے اندر سب لوگ ساتھ میں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے
پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا. اب ایسے ایسے حالات ان کے بیچ میں آئیں گے. اور یہ جنگ بھی کیا ہے؟ کیوں یہ جہاد کا حکم آ رہا ہے؟ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کاٹو؟ اللہ رب العزت کے لیے تو ایک حکم کافی تھا. اس کی ذات تو یوں ہے کہ کن فیکون، وہ کہتے اور ہو جائے. پھر یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت اصل میں آزمانا چاہ رہا ہے. اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ کون اطاعت کرنے والا ہے اور کون اطاعت سے رک جانے والا ہے. ورنہ جبرائیل علیہ السلام اکیلے ہی کافی تھے انتقام لینے کے لیے اپنے نبی کے دشمنوں کا. یہاں تو آزمائش چل رہی ہے کہ کون اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے، کون اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے. آیت نمبر 16 کے خلاصے کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 61 کے اندر فرماتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو جہاد کا حکم دیا تو اس نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جہاد میں فلسفہ و حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے. یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے. جو میں نے بتایا کہ فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے، بس یہ آزمائش چل رہی ہے. آیت نمبر 17، مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں. مشرک اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے چکے ہیں. انہی لوگوں نے کے سب اعمال برباد ہو گئے، ان لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. 3 بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی اور تینوں بات بہت قابل غور ہے. سب سے پہلے یہ کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتا، نہیں کوئی دقت نہیں، مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں. یعنی مشرک کو اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ حضور قلب سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا کہ وہ پابندی کے ساتھ اللہ رب العزت کی مسجد کو آباد کریں جس طریقے سے نبی مکرم اور صحابہ کرام نے آباد کیا تھا. کیونکہ آگے چل کر کے یہ دونوں کے اندر بھی فرق بتایا جائے گا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر رہا کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلایا کرتے ہیں اور صفائی کا خیال رکھا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں اور ان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت، توحید کا اعلان صرف وہی کر سکتا ہے جو توحید پرست ہے. مشرکوں اور مشرک یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتا ہے مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے چکے ہیں. انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے. آیت نمبر 17 ہے یہ سورہ توبہ کی. اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ جو مشرک ہیں ان کے سب اعمال برباد ہو گئے. یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ جو پچھلے عمل کو برباد کر دیتا ہے. جبکہ کوئی شخص چوری کرے، زنا کرے، مرڈر کرے، بڑے سے بڑا کرائم کرے، گناہ کرے تو اس کی پچھلی نیکیاں ختم نہیں ہوتی سوائے اس جرم کے کہ اگر اس نے شرک کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہاں پہ اللہ فرمایا ان لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. پھر دوسری بات بیان فرمایا کہ وہ دوزخ میں سال 2 سال 1000 2000 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی جنت ان کے اوپر حرام کر دی گئی. یہ شرک کے اوپر بہت سخت آیت ہے، اس کو ضرور آپ نوٹ کریں. شرک کی قباحت کے اوپر آیت نمبر 18، اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکات دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا. 3 یہاں پہ صفت بیان کی. پھر سے آیت دیکھیں آپ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا. ہم دیکھیں کہ ہمارا ڈر اللہ کے علاوہ کن کن سے ہے اور اللہ کے علاوہ ہمارا اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ محبت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی. تو جو ایمان لاتا ہے وہ صحیح طور پر نماز ادا کر پاتا ہے.
نماز قائم کی یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور توحید کا وہ ہر لمحہ آپ نماز کے اندر اگر غور کریں تو ہر اسٹیپ میں آپ توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور پھر وہ اس کے بعد اخلاص کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کو کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا کہ میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میری عزت چلی جائے گی، فلاح ہو جائے گا۔ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور زکوٰۃ دینے میں بھی وہ نہیں ڈرتا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا یا یہ ہو جائے گا، وہ صرف اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، تو اللہ ان سے کہتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اس کے ایمان کی اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد آنا اس کی عادت ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مطلب مسجد کا وہ پابند ہے اور پابندی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 3 اور دوسرے نے فرمایا، اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 68 میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں 62 نمبر میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر وہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اور مسجدوں کے اندر رہ رہے ہیں، اس کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، زمزم پلا رہے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے ٹارگٹ بنا دیا۔ شان نزول اس کا اس طرح ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 کے اندر آیت کا شان نزول۔ علی بن ابو طلحہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ یہ عباس بن عبد المطلب کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہیں بدر کے دن قیدی بنا لیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے تم بہتر ہو اسلام میں، ہجرت میں اور جہاد میں سبقت لے گئے ہو، مطلب تم ہم سے آگے چلے گئے ہو، تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو مسجد حرام کی آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑاتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا تمہارے یہ تمام اعمال حالت شرک میں ہیں اور شرک کے ساتھ میں کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے بیان کیا ہے جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 122 اور 123 کے اندر۔ کیا پتہ چلا کہ ایک شخص یہ کہہ رہے ہیں جب وہ قیدی بنا لیے گئے کہ تم، اور وہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ تم ہم سے افضلیت کا جو اعلان کر رہے ہو اس بنا پر کہ تم نے ایمان لے آئے ہو اور تم نے ہجرت کی ہو اور تم نے جہاد کی ہو، تو ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی بہت اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ ہم خانہ کعبہ میں لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کو شوربہ اور روٹی دیتے ہیں اور اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس کام کو بیان کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم شرک کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ شرک کے ساتھ پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کی صفائی کر رہا ہے شرک کے ساتھ کر رہا ہے، حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے وہ شرک کے ساتھ پلا رہا ہے، تو اس کے سارے اعمال کے برباد کر دینے کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ آیت کو دیکھیں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے؟ تم نے اس کے برابر سمجھ لیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مطلب اللہ اور یوم آخرت پر ایمان
یہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور اس کے بعد جو عمل ہوگا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت پر، اس کے الہ ہونے پر اس کو اکیلا جاننا، اس کی ربوبیت میں اس کو اکیلا جاننا، اس کی الوہیت میں اس کو اکیلا جاننا، اس کے اسماء الحسنی میں اس کو اکیلا جاننا، اللہ رب العزت کے ہر صفات کے اندر اس کو اکیلا جاننا۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو اس طرح مانے گا جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور وہ ایمان لائے گا آخرت کے اوپر، تو یہ اس کے اللہ رب العزت اعمال کو قبول کرے گا۔ یعنی توحید کے ساتھ اللہ رب العزت اعمال کو قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اب یہ تو دل کی کیفیت ہے، یہ تو باطنی چیز ہے۔ اب ظاہر میں کیا ہوتا ہے، اور وہ اس نے اللہ کی راہ میں جدوجہد کیا، جہاد کیا، پہلے ایمان لایا اور پھر اس نے عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پھر ظالم بھی کہہ دیا اور کہہ دیا کہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور وہی مراد پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، ان کا رب انہیں اپنے طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ ایسی جنت کا اللہ رب العزت ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، مطلب ہمیشہ ہمیشہ عبد آباد رہیں گے۔ بے شک اللہ کہ ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور یقین عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں ایمان میں رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔